میں سید قمر ہوں، ایڈوائزری کور کمیٹی کا ممبر ہوں، ایس آر جی ایڈوائزری کور کمیٹی۔ ہم نے ہی کور کمیٹی بنا کر کچھ افراد پر مشتمل سیف الرحمان صاحب سے ملاقات کی تھی میریٹ ہوٹل اسلام آباد میں، اور ہم نے ان کو یہی موقف پیش کیا تھا اس ملاقات میں کہ آپ کہتے ہیں بینک اکاؤنٹس کے اوپن ہونے کا انتظار کریں، تو بینک اکاؤنٹس اوپن ہوں گے آپ کی فرد جرم کے بعد۔ جب تک عدالت آپ پر فرد جرم نہیں لگائے گی اس وقت تک بینک اکاؤنٹس اوپن نہیں ہو سکتے۔ پھر یہ کہ فرد جرم عائد ہونے کے بعد بینک اکاؤنٹس اوپن ہونے کا معاملہ مشکوک بھی ہے۔ اوپن تو لازمی ہوں گے کیونکہ وہ پبلک کا پیسہ ہے، اس کو قومی خزانے میں تو جمع کرایا نہیں جا سکتا، لیکن مشکوک اس لیے ہے کہ عین ممکن ہے کہ آپ کو ان اکاؤنٹس کا چارج نہ دیا جائے اوپن ہونے کے بعد، بلکہ ان کا چارج نیب کو ہی دے دیا جائے کہ نیب جو ہے وہ پیسے پبلک میں تقسیم کرے عدالتی حکم کے مطابق۔ لیکن ایسے معاملات میں جو میرے اپنے سابقہ تجربات ہیں اور بے شمار لوگوں کے ہیں، بہت ساری کمپنیز کے کیسز ایسے تھے کہ جن کے کیسز کا فیصلہ ہو چکا ہے، نیب کو چارج دے دیا گیا ہے، اور اب نیب کی طرف سے انتہائی سست روی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے ان متاثرین کو، ان مذکورہ کمپنی کے متاثرین کو، تاحال ان کی رقومات واپس نہیں مل سکی ہیں نیب کی طرف سے، جبکہ کیسز کو 5-5 سال 6-6 سال گزر چکے ہیں۔ تو ان تجربات کو مد نظر رکھتے ہوئے سیف الرحمان صاحب سے ہم نے یہ بات کی تھی اور ان کو یہ موقف پیش کیا تھا کہ اگر نیب کو چارج دے دیا گیا تب بھی پیسہ کھٹائی میں پڑ سکتا ہے، آپ کو تو چارج ملنا ہی مشکوک ہے کیونکہ فرد جرم کے بعد ہو سکتا ہے آپ کو چارج اکاؤنٹس کا نہ دیا جائے کیونکہ پبلک کے پیسے ہیں۔ تو انہوں نے جو اپنا موقف پیش کیا وہ یہ تھا کہ میں تو انہی اکاؤنٹ سے پبلک کو اکوموڈیٹ کر سکتا ہوں، یہ پبلک کا پیسہ ہی ہے جو میرے اکاؤنٹس میں ہے جس کو سیز کر دیا ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ باقی بزنس کے معاملات ہوتے ہیں، اس میں سچ جھوٹ بہت کچھ بولنا پڑتا ہے بزنس کا امپائر کھڑا کرنے کے لیے، سو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو کچھ ہے بینک میں ہے اور بینک سیز کر دیے گئے اکاؤنٹس، تو وہ اوپن ہوں گے تبھی میں دے سکتا ہوں۔ تب ہم نے ان کو اپنا یہ موقف دوسرا پیش کیا کہ درمیانی راستہ آپ کے ذہن میں کوئی ہے؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا کہ میرے ذہن میں درمیانی راستہ ہے کہ کسی بھی چلتی ہوئی کمپنی میں یا پھر کوئی نئی قانونی کمپنی بنا کر ایس آر جی کے تمام ممبرز کا ڈیٹا اس میں شفٹ کر دیا جائے، اور جس طریقے سے آپ بی فار یو کو چلا رہے تھے، ظاہر سی بات ہے ٹریڈنگ کر کے چلا رہے تھے، آپ کے پاس ٹریڈرز موجود ہیں، انہی ٹریڈر سے آپ اس نئی قائم شدہ کمپنی کو چلوائیں، ٹریڈنگ کروائیں اور لوگوں کو اکوموڈیٹ کریں، ان کا حق واپس کر دیں۔ یہی درمیانی راستہ ہے۔ اس سے آپ کی کا سر بھی فخر سے بلند ہوگا، آپ بھی سرخرو ہوں گے اور پبلک بھی مطمئن ہو جائے گی کہ ان کو پیسہ ملنا شروع ہو گیا ہے۔ سو انہوں نے اس پہ ایگری کیا، اس پر دن رات پھر ورک ہوا، راجہ صاحب کو ٹاسک دیا، راجہ صاحب نے اس پہ دن رات ایک کیے۔ اس میں کوئی مبالغے والی بات نہیں ہے کہ راجہ صاحب نے بے انتہا محنت کی، سیکیور ری این ایکس والوں سے بات چیت کر کے ان کو راضی کیا، اور معاملہ سارا جو ہے اوکے ہوتا چلا گیا۔ پھر جب ڈیٹا شفٹنگ کا مرحلہ آیا ایس آر جی کی ویب سائٹ سے سیکیور ری این ایکس کی ویب سائٹ پہ، تو اس میں بے شمار ہرڈلز کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ایس آر جی کی ویب سائٹ میں لوگوں نے بڑی فیک آئی ڈیز بھی بنائی ہوئی تھی، کسی نے کتے بلی کے نام پہ آئی ڈیز بنائی ہوئی تھیں، یعنی بہت سارا کچرا پڑا تھا۔ پھر ان کی چھان پھٹا کیے وہ تو اس میں ظاہر سی بات ہے بہت سارا ٹائم تو لگنا تھا، 4-5 مہینے لگے۔ لیکن جب اینڈ ہو گیا، سب کچھ اوکے ہو گیا اور نیکسٹ منتھ سے وڈرالز ایشو ہونے تھے، تو کچھ مخالفین ایسے تھے جو اپنے ذاتی مفاد کے پیش نظر گروپوں میں ایکٹیو تھے، تو انہوں نے جا کے اداروں میں کمپلین کر دی کہ سیف الرحمان صاحب پر 5 سال کے لیے پابندی ہے،
عدالت کی طرف سے، اور وہ کسی کمپنی کے گارنٹر بن رہے ہیں، اس کمپنی کو چلوا رہے ہیں۔ لہٰذا جج صاحب نے نوٹس لیا اس بات کا، اور انہوں نے سیف الرحمان صاحب کو پیشی میں متنبع کیا کہ اگر آپ کے خلاف پروف آ گیا عدالت کے پاس کہ کسی بھی کمپنی میں آپ گارنٹی دے رہے ہیں، اس کا مقصد ہے آپ آن لائن بزنس میں انوالو ہو رہے ہیں، تو آپ کی ضمانت منسوخ کی جائے گی، آپ کو دوبارہ جیل جانا پڑ جائے گا۔ اس وجہ سے پھر سیف الرحمان صاحب نے ہاتھ کھینچ لیا۔ انہوں نے کہا میں تو اس درمیانی حل کے لیے اس لیے راضی ہوا تھا کہ پبلک اکوموڈیٹ ہو سکے، لیکن یہ تو میرے ہی گلے میں جو ہے پھندا بنا کے ڈال رہے ہیں مخالفین۔ تو انہوں نے پھر ہاتھ کھینچ لیا۔ وہ معاملہ یعنی پلان بی سیکیور ری این ایکس کا بلاک کر دیا گیا۔ سیکیور ری این ایکس ابھی بھی اپنی جگہ قائم ہے اور اپنا ورک کر رہی ہے انٹرنیشنلی۔ تو اب اللہ مالک ہے، سچویشن آپ کے سامنے ہے، سو حل یہ پہلا بھی ہم نے ہی نکالا تھا، اب دوبارہ انشاءاللہ تعالی ہم تو ایکٹیو ہیں اپنی جگہ سے، ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح پبلک کو اس کا حق واپس ملے، چاہے وہ طریقہ کوئی بھی ہو۔ کیونکہ اگر اکاؤنٹس کی اوپننگ کا اور فرد جرم عائد ہونے کا انتظار کیا جائے تو یہ عرصہ سالوں پر بھی محیط ہو سکتا ہے۔ یہ بات انڈر اسٹوڈ ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں بھی ہمت و طاقت عطا فرمائے، اور دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سب کو صبر بھی عطا فرمائے، لوگوں کے حال پر رحم فرمائے۔ پبلک واقعی بے تحاشا اس وقت جس سچویشن میں گرفتار ہے وہ ہے پریشانی کی سچویشن۔ لوگوں کے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، لوگ مایوسی کی دلدل میں گھر چکے ہیں۔ اللہ ان کے حال پر رحم فرمائے۔